لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودان باطلہ سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی پر جبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ کسی کو جبراً یعنی زبردستی اسلام میں داخل نہ کرو۔ اسلام کی حقانیت واضح اور روشن ہو چکی، اس کے دلائل و براہین بیان ہو چکے، پھر کسی پر جبر و زبردستی کرنے کی کیا ضرورت؟ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، جس کا سینہ کھلا ہوا، دل روشن اور آنکھیں بینا ہوں گی، وہ تو خود بخود اس کا والا و شیدائی ہو جائے گا۔ ہاں، اندھے دل والے، بہرے کانوں والے، پھوٹی آنکھوں والے اس سے دور رہیں گے۔ پھر انہیں اگر جبراً اسلام میں داخل بھی کیا تو کیا فائدہ؟ کسی پر اسلام کے قبول کرانے کے لیے جبر اور زبردستی نہ کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینے کے مشرکہ عورتیں جب انہیں اولاد نہ ہوتی تھی تو نظر مانتی تھیں، اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو ہم اسے یہود بنا دیں گے، یہودیوں کے سپرد کر دیں گے۔ اسی طرح ان کے بہت سے بچے یہودیوں کے پاس تھے۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور دین اللہ کے انصار بنے تو ادھر یہودیوں سے جنگ ہوئی، اور آخر ان کے اندرونی سازشوں اور فریب کاریوں سے نجات پانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا کہ ان بنو نضیر یہودیوں کے قبیلے کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس وقت انصاریوں نے اپنے بچے جو ان کے پاس تھے ان سے طلب کیے تاکہ انہیں اپنے اثر سے مسلمان بنا لے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جبر اور زبردستی نہ کرو۔ یہ روایت ابن جریر طبری کی تفسیر میں ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انصار کے قبیلے بنو سالم بن عوف کا ایک شخص حسینی رضی اللہ عنہ نامی تھا، جس کے 2 لڑکے نصرانی تھے اور خود مسلمان تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار عرض کیا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان لڑکوں کو جبراً مسلمان بنا لوں، ویسے تو وہ عیسائیت سے ہٹتے نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری اور ممانعت کر دی۔ اور روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ نصرانیوں کا ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کے لیے کشمش لے کر آیا تھا، جن کے ہاتھوں یہ دونوں لڑکے نصرانی ہو گئے تھے۔ جب وہ قافلہ جانے لگا تو یہ بھی جانے پر تیار ہو گئے۔ ان کے باپ نے جو مسلمان تھے رسول اللہ سے ذکر کیا اور کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اسلام لانے کے لیے کچھ تکلیف دوں اور جبراً مسلمان بنا لوں، ورنہ پھر آپ کو انہیں واپس لانے کے لیے اپنے آدمی بھیجنے پڑیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا غلام اسبق نصرانی تھا۔ آپ اس پر اسلام پیش کرتے، وہ انکار کرتا۔ آپ کہہ دیتے کہ خیر تیری مرضی، اسلام جبر سے روکتا ہے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت ان اہل کتاب کے حق میں ہے جو فسخ و تبدیل تورات و انجیل سے پہلے دین مسیحی اختیار کر چکے ہیں، جبکہ وہ جزیے پر رضامند ہو جائیں۔ بعض اور کہتے ہیں کہ آیت قتال نے اسے منسوخ کر دیا۔ تمام انسانوں کو اس پاک دین یعنی دین اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی انکار کرے اور مسلمانوں کی ماتحتی بھی اختیار نہ کرے، نہ جزیہ دینا قبول کرے، تو بے شک مسلمان اس سے جہاد کریں گے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ستدعون الی قوم الآیات، یعنی ان قریب مسلمانوں تمہیں اس قوم کی طرف بلایا جائے گا جو بڑی لڑاکا ہے، یا تو تم اس سے لڑو گے یا وہ اسلام لائیں گے۔ اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کیجیے۔ اور جگہ ہے اے ایمان والو اپنے آس پاس کے کفار سے جہاد کرو، تم میں وہ سختی پائیں، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ کے رب کو ان لوگوں پر اے نبی تعجب آتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت کی طرف گھسیٹے جاتے ہیں، یعنی وہ کفار جو میدان جنگ سے قیدی ہو کر طوق و سلاسل پہنا کر یہاں لائے جاتے ہیں، پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کا ظاہر باطن اچھا ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے لائق بن جاتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص سے رسول اللہ نے فرمایا مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا
میرا دل نہیں مانتا۔ رسول اللہ نے فرمایا گو دل نہ چاہتا ہو تب بھی۔ یہ حدیث ثلاثی ہے، یعنی رسول اللہ تک امام احمد سے صرف 3 راوی ہیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ نے اسے مجبور کیا۔ مطلب یہ ہے کہ تو کلمہ تو پڑھ لے، پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اللہ تیرے دل کو کھول دیں گے اور تو دل سے بھی اسلام کا دل دادا ہو جائے، حسن نیت اور اخلاص عمل تجھے نصیب ہو۔ جو شخص بت اور اوثان اور معبودان باطلہ اور شیطانی کلام کی قبولیت کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقراری اور عامل بن جائے، وہ سیدھی اور صحیح راہ پر ہے۔ طاغوت کا مفہوم۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ دلیری اور نامردی دونوں اونٹ کے دونوں طرف کے برابر کے بوجھ ہیں جو لوگوں میں ہوتے ہیں۔ ایک دلیر آدمی تو انجان شخص کی حمایت میں بھی جان دینے پر تل جاتا ہے، لیکن ایک بزدل اور ڈرپوک اپنی سگی ماں کی خاطر بھی قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ انسان کا حقیقی کرم اس کا دین ہے، انسان کا سچا نسب اچھے اخلاق ہیں، گو وہ فارسی ہو یا نبطی، عربی ہو یا عجمی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا طاغوت کو شیطان کے معنی میں لینا بہت ہی اچھا ہے، اس لیے کہ یہ ہر اس برائی کو شامل ہے جو اہل جاہلیت یعنی مشرکین عرب میں تھی، بت کی پوجا کرنی، ان کی طرف حاجتیں لے جانا، ان سے سختی کے وقت طلب امداد کرنا وغیرہ۔ عروۃ الوثقی سے مراد پھر فرمایا اس شخص نے مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی دین کے اعلیٰ اور قوی سبب کو لے لیا جو نہ ٹوٹے نہ پھٹے، خوب مضبوط، مستحکم، قوی اور گڑا ہوا۔ عروۃ الوثقی سے مراد ایمان، اسلام، توحید باری، قرآن اور اللہ کی راہ کی محبت اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا ہے۔ یہ کڑا کبھی نہ ٹوٹے گا، یعنی اس کے جنت میں پہنچنے تک۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ قیس ابن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا، جو ایک شخص آیا جس کا چہرہ اللہ سے خائف تھا۔ 2 ہلکی رکعتیں نماز کی اس نے ادا کی، لوگ انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ جنتی ہیں۔ جب وہ باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے گیا، باتیں کرنے لگا۔ جب وہ متوجہ ہوئے تو میں نے کہا جب آپ تشریف لائے تھے تب لوگوں نے آپ کی نسبت یوں کہا تھا۔ کہا سبحان اللہ، کسی کو وہ نہ کہنا چاہیے جس کا علم اسے نہ ہو۔ ہاں البتہ اتنی بات تو ہے کہ میں نے رسول اللہ کی موجودگی میں ایک خواب دیکھا تھا کہ گویا میں ایک لہلہاتے ہوئے سرسبز گلشن میں ہوں، اس کے درمیان ایک لوہے کا ستون ہے جو زمین سے آسمان تک چلا گیا ہے، اس کی چوٹی پر ایک کڑا ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ، میں نے کہا میں تو نہیں چڑھ سکتا۔ چنانچہ ایک شخص نے مجھے تھاما اور میں بآسانی چڑھ گیا اور اس کڑے کو تھام لیا۔ اس نے کہا دیکھو، مضبوط پکڑے رکھنا۔ بس اس حالت میں میری آنکھ کھل گئی کہ وہ کڑا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے رسول اللہ سے اپنا ایک خواب بیان کیا تو رسول اللہ نے فرمایا گلشن باغ اسلام ہے اور ستون ستون دین ہے اور کڑا عروۃ الوثقی ہے، تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے۔ یہ شخص عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ روایت احمد، بخاری، مسلم وغیرہ میں ہے۔ مسند کی اسی حدیث میں ہے کہ اس وقت آپ بوڑھے تھے اور لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے مسجد نبوی میں آئے تھے اور ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ جنت اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، جسے چاہیں اس میں لے جائیں۔ خواب کے ذکر میں فرمایا کہ ایک شخص آیا، مجھے لے چلا۔ جب ہم ایک لمبے چوڑے صاف شفاف میدان میں پہنچے، میں نے وہاں بائیں طرف جانا چاہا تو اس نے کہا تم ایسے نہیں۔ میں دائیں جانب چلنے لگا تو اچانک ایک پھسلنے والا پہاڑ نظر آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھا لیا اور میں اس کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ایک اونچا ستون لوہے کا دیکھا جس کے سرے پر ایک سونے کا کڑا تھا۔ مجھے اس نے اس ستون پر چڑھا دیا یہاں تک کہ میں نے اس کڑے کو تھام لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا خوب مضبوط تھام لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے زور سے ستون پر اپنا پاؤں مارا، وہ نکل گیا اور کڑا میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ جب یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنایا تو رسول اللہ نے فرمایا بہت نیک خواب ہے، میدان میدان محشر ہے،
بائیں طرف کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، تم ان لوگوں میں نہیں، دائیں جانب کا راستہ جنتیوں کا راستہ ہے، پھسلنے والا پہاڑ شہداء کی منزل ہے، کڑا اسلام کا کڑا ہے، مرتے دم تک اسے مضبوط تھام رکھو۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امید تو مجھے یہی ہے کہ اللہ مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ روایت مسند احمد نیز صحیح مسلم کی ہے۔